جو آپ کو بدلنا چاہیے وہ بدلے، اپنا ہیئر سٹائل بدلے۔ میں سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبت کو۔ میں پہلی دفعہ یاسر صاحب آیا ہوں کوئٹہ، تو میں جب ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچا تو باخدا میں بڑا مایوس ہوا اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ ڈیولپمنٹ یا کچھ ایسا کچھ کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ مگر پھر جب یہاں پہنچا تو آپ کی محبت دیکھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کا شعر یاد آیا، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس جو محبت کا دریا ہے وہ ماشاءاللہ اسی طرح بہہ رہا ہے جیسے یہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے، میں آپ سے پنجاب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلفاً، خدا کی قسم پنجاب کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ بھی اگر پنجاب کے حوالے سے کوئی ایسے قتل و غارت ہوئی، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں، ورنہ آپ لوگ بھی پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور میں اکثر گفتگو کرتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے، تو یقین مانیے کہ پنجاب کا ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بلوچستان کو حکمرانوں نے اگنور کیا ہے۔ اس میں چونکہ ایک حکمران جو ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے، ورنہ سارا پنجاب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے بڑا فکر مند ہے۔ بہت شکریہ۔ بے شک۔ اور سندھ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ احمد شاہ صاحب نے اور کراچی آرٹس کونسل نے یہاں آپ کے سامنے ایک خوبصورت میلہ لگا کے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بشرا انصاری صاحبہ کے بعد آپ نے ہمیں بلا لیا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 5 بینڈ کی آرٹسٹ ہیں، 5 زبانوں نے انہیں ادھر گایا ہے ابھی، تو میری تو اپنی زبان تھڑکی ہوئی ہے اس وقت۔ بشرا ابا کی اجازت کے ساتھ ہم چند باتیں کریں گے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، بچے بھی کافی دیر سے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کافی بیٹھ گئے ہیں اب۔ جی حضور۔ ایسا ماشاءاللہ تقریر آپ نے ایسی کی میں نے کہا سیاست میں آنے کا ارادہ پورا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، میں چونکہ سی ایم صاحب کو رات کو بھی سن چکا ہوں اور آج بھی ان کو سنا ہے، آپ یقین مانیے کہ ایسے لوگ انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل کریں گے۔ میں آپ کو معلوم ہے کہ 16 سال سے حسب حال کر رہا ہوں، میں نے کسی بھی سیاستدان کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کے اوپر منفی تنقید، پوزیٹو گفتگو ہر چیز کی ہے، مگر میں آپ کو باخدا حلفاً کہتا ہوں کہ رات کو بھی میں ان کی گفتگو سن کے بڑا اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ یہ بلوچستان کو ملے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں آؤں گا، ڈائیلاگ کریں ضرور۔ ابھی جو بچی کہہ رہی تھی ایک میری بیٹی کہ بلوچستان سے جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جو بلوچستان علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ بیٹی آپ یہ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو سی ایم صاحب سے؟ ان کو آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ آپ نے روکنا ہے، یہ حکمرانوں نے نہیں روکنا، آپ نے۔ آپ ینگ لوگ جو ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ گھروں میں چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان پڑھ اور بے وقوف لوگ جو ہیں وہ باہر محلے دار میں ایسا کوئی نہ کوئی آپ کو جھگڑا پیدا کرنے والا بندہ مل جاتا ہے، جو آپ کو کہتا ہو تیرے گھر والے نہیں اچھے، تو بہت اچھا ہے، تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے، ماں نالو ہیجلی پھپھے کٹن،
پپے کٹن کہتے ہیں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی عورت کو. ماں سے زیادہ جو آپ سے پیار کر رہا ہے نا جی، وہ جھگڑا پیدا کر رہا ہے. تو یہ ریاست پاکستان آپ کی ماں ہے، یہ آپ سے محبت کرتی ہے. ہاں، حکمرانوں کی طرف سے اگنور کیا گیا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو فوٹو لگی ہوئی ہے وہ معافی والی ہونی چاہیے تھی، بلکہ جتنے بھی حکمران ہیں سب کو چاہیے. اور یاد رکھیے، معافی ایک ایسا سلوشن ہے، ایسا مضبوط سلوشن ہے جو گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے. معافی مانگنی بھی چاہیے اور معافی دینی بھی چاہیے. اگر آپ کو کہیں کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے، اپنی کوتاہی نظر آتی ہے، تو اس کی معافی مانگیں. تو حکمرانوں کے پاس تو ایسے ہی ہے، اسی طرح ہی ہے. بہت سے حکمرانوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو کسی کے پاس ایسا کوئی پروگرام مجھے تو نہیں نظر آیا. وہ میں آپ کو ایک چودھری شجاعت صاحب کا سنا دیتا ہوں واقعہ. وہ چودھری شجاعت صاحب وہ بھی وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں اور سینئر پولیٹیشین بھی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اچھا چودھری صاحب کی کیا سارے حکمرانوں کی جو کرنے والی بات ہے، جو سننے والی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. تو چودھری شجاعت صاحب نے، میں نے کہا جی کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہتے ہیں گلے سہیل صاحب گلے میں کہ یہاں پہ بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، یہ شریف. اور یار ایک منٹ بیٹے، ایک منٹ ٹھہرو بیٹا، زیادہ ہوئے نہ کرو، میں اٹھ بھی جانا ہوں نا، ٹھہر جاؤ. یہ جو حکمران آئے ہیں اس میں شریف برادران بھی آئے ہیں، اور بھٹو صاحب نے بھی ادھر حکومت کی ہے، اور بھی بہت سے وزیر اعظم آئے ہیں. میں نے بھی وزارت عظمیٰ کی ہوئی ہے، اور یاد ہے نا میں بھی وزیر اعظم رہے ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا، یہ بیٹا صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی بات کی؟ بس پھر پاکستان بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو سہیل صاحب طریقہ تو بالکل صحیح بتایا انہوں نے. تو یہ ہم سب نے ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ سامنے جو آپ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے اس طرح اکٹھے کسی قوم کو کوئی دیکھے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یہ پاکستان بڑا مضبوط ہے اور بڑا پیارا ملک ہے. ایسا ہی ہے. سہیل صاحب اتنے زیادہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. نہیں، میں مذاق نہیں اڑاتا، میں مزاح پیدا کرتا ہوں. چلے مذاق پیدا کرتے ہیں، مذاق نہیں میں نے کبھی. لیکن وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارا مذاق اڑا. نہیں، کبھی نہیں سوچتے. تو آپ کو بلاتے ہیں کبھی؟ جی، سب سے ملا ہوں، جس کی بھی ممکری کی ہے سب سے ملا ہوں، اور اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا. اچھا. کسی نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ تم نے بات غلط کی تھی. چونکہ میں جب شو کرتا ہوں نا جی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، حق اور سچ کی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا تمہارے خاندان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اس لیے شو کرتے ہوئے 100% یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ سچی بات کرنی ہے اور کر دینی ہے، رکنا بھی نہیں. جو سچ ہے وہ کہہ دینا ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا. اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگوں نے آپ کو کال بھی کیا کہ ہماری میمکری کیوں نہیں کرتے. ہاں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب فردوس شکوان صاحب بھی اللہ انہوں دی زندگی کرے، وہ بھی فون کر دینے کہ عزیزی صاحب مینوں بھول گئے. کئی ایسے ہیں پولیٹیشین جو بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار، وہ مزہ لیتے ہیں.
اللہ کے فضل سے وہ مزہ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور میں دیکھ رہا تھا جب سی ایم صاحب سپیچ کر رہے تھے تو آپ بہت غور سے دیکھ رہے تھے ان کو. نہیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ پڑेगी. اچھا, میں میمکر نہیں ہوں, مجھے میمکری بالکل نہیں آتی, نہ ہی میں نے ساری زندگی کی. یہ آہستہ آہستہ شروع ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ یار ہے تو آبزرویشن ہی نا, ہمارا کام تو آبزرو کرنا ہی ہے. تو میں اب دیکھتا ہوں, بار بار کسی کی سپیچ سنتا ہوں, پھر میں اس کو تھوڑا بہت ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر جو ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں نے پسند کی, بہت پیار کیا, کچھ نہیں بھی اچھی ہوئی, میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ نہیں میں نے اچھا کیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے بھٹو صاحب کی میمکری کی, تو میں حیران ہوا کہ بھٹو صاحب تو بڑے سمارٹ اور بڑے پیارے خوبصورت سمارٹ آدمی تھے. مجھے نا جی ایک دکھ ہے اپنے اندر کہ اس شخص کو انہوں نے مار دیا. تو جب یہ ابھی ڈیسیژن آیا کہ ان کو غلط پھانسی دیا گیا, تو میں نے ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا کیا خاکہ, وہ ضرور دیکھیے گا, وہ یوٹیوب وغیرہ پہ پڑا ہوا ہے. تو اس میں نے آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھٹو صاحب سے میں نے معافی مانگی. اچھا, جی ہاں, کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے. دیکھیے, جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے جی عادت بنا لی ہوئی ہے کہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم سارے قصوروار ہوتے ہیں, سب قصوروار ہیں, سارا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے. یہ ایک ہمیں سلوگن سا دے دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا کرپٹ ہے, فلاں بندہ 10% ہے. خدا کی قسم میں بالکل ان باتوں کو نہیں مانتا. بھائی اگر کسی نے کوئی لے لیا, کرپشن کر لی, کوئی ایسا کر لیا, تو عدالتیں کس لیے ہیں یار؟ عدالتیں کو وہاں پہ دہی بلے تو نہیں بیچ رہی نا, وہ اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کام ہے. پبلک کو آپ اس طرح کے سبق پڑھا کے ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑی خوبصورت قوم ہے ہماری, اللہ کے فضل سے اتنی پیاری. یہ تو ادبی کانفرنس پہلی دفعہ یہاں ہوئی ہے, پاکستان ادب سے اتنا بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ادبی کوالٹیز کا مظاہرہ لیٹرین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھے بھی ہم شعر لکھ آتے ہیں, بس پہ بیٹھ کے بھی ہم سیٹ کے پیچھے پوری ایک غزل لکھ دیتے ہیں. ادب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم, تو اظہار کا موقع نہیں ملتا. ایسا ہی ہے, اظہار کا موقع نہیں ملتا. صاحب یہ تو سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی, تھیٹر کرنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تھیٹر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس میں بہت زیادہ وائلیشن. دیکھیں, کسی بھی چیز کو ہم نے اگر کنٹرول کرنا ہے نا جی, تو اس کے لیے اصول بنانے پڑیں گے, پالیسیاں وضع کرنی پڑیں گی. مطلب میں سوچتا ہوں جب میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو صرف 3 کالج تھے. ابھی میں نے ایک دفعہ پتہ کیا کہ صرف شہر میں 17 کالج ہیں اور ضلع میں 42 کالج ہیں. بھئی تعلیم نے تو بڑی ترقی کی ہے, پھر لوگ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ پھر باہر کے ممالک میں نا جی, میں اکثر شوز کے لیے پوری دنیا پھرا ہوں الحمدللہ, صرف برازیل رہ گیا ہوا ہے, ساری دنیا پھرا ہوں. پھر میں نے واقعات دیکھے ایسے کہ پتہ چلا یہ پالیسی بنانی پڑتی ہے, کوئی قانون بنانے پڑتے ہیں. ایک گھر میں اور کبھی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک سعید دوست ہے ہمارا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دم اس کے گھر میں پولیس آ گئی. تو ہم بھی گھبرا گئے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ سعید کہتا آپ تشریف رکھیں خان صاحب, میں دیکھ لیتا ہوں. میں اور کبھی صاحب تھے, ہم بیٹھ گئے. وہ باہر سے 15-20 منٹ گفتگو کر کے وہ اور اس کی بیگم واپس آئے. تو اس نے بتایا کہ پولیس آئی تھی. کیوں آئی تھی؟ 2 دن ہو گئے, اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا تھا کہ اس نے 2 دن ہو گئے ہیں بچے سکول نہیں بھیجے اور سکول میں اطلاع نہیں دی, اس لیے ہیڈ مسٹرس پولیس لے کے گھر آ گئی ہے کہ اس کے بچے 2 دن سے کہاں ہیں. یہ ہے پالیسی, یہ ہے اصول.